حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم حج میں قبائل عرب پر دعوت کو پیش فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 3 سال تک چھپ کر دعوت کا کام کرتے رہے۔ پھر چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کر دیا، جو وہاں 10 سال تک چلتا رہا۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں بھی دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اور عکاظ اور مجنہ اور ذی المجاز بازاروں میں حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جایا کرتے تھے، اور انہیں اس بات کی دعوت دیا کرتے کہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں، تاکہ آپ اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچا سکیں، اور ان کو اس کے بدلہ میں جنت ملے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی تیار نہ پاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلہ کے بارے میں اور اس کی قیام گاہ کے بارے میں پوچھتے، اور ہر قبیلہ کے پاس جاتے، اور اسی طرح چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر بن صعصعہ کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کی طرف سے اتنی اذیت نہیں پہنچی جتنی ان کی طرف سے پہنچی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے واپس چلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پتھر مار رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو محارب بن خصفہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھا ملا جس کی عمر 120 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس بات کی دعوت دی کہ وہ آپ کی مدد اور حفاظت کرے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو اس بوڑھے نے جواب دیا، او آدمی، تیری قوم تیرے حالات کو ہم سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ کی قسم، جو بھی تجھے اپنے ساتھ اپنے علاقہ میں لے کر جائے گا، وہ حاجیوں میں سے سب سے زیادہ بری چیز کو لے کر جائے گا، نعوذ باللہ۔ اپنے آپ کو ہم سے دور رکھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ابو لہب وہاں کھڑا ہوا، اس محاربی بڈھے کی باتیں سن رہا تھا، تو وہ اس محاربی بڈھے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا، اگر سارے حاجی تیری طرح سخت جواب دینے والے ہوتے تو یہ آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا۔ یہ ایک بے دین اور جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ اس محاربی بڈھے نے جواب دیا، تم اس کو زیادہ جانتے ہو، یہ تمہارا بھتیجا اور رشتہ دار ہے۔ اے ابو عتبہ، شاید اسے جنون ہے، ہمارے ساتھ قبیلہ کا ایک آدمی ہے جو اس کا علاج جانتا ہے۔ ابو لہب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے کسی قبیلہ کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا تو دور ہی سے چلا کر کہتا، یہ بے دین اور جھوٹا آدمی ہے۔ حضرت وابصہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ منا میں جمرہ اولیٰ، جو مسجد خیف کے قریب ہے، اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری قیام گاہ میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی جسے ہم نے اللہ کی قسم قبول نہ کیا، اور یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، اور ہم نے اسی موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس کھڑے ہو کر دعوت دی جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ حضرت میسرہ بن مسروق عابسی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
وہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آدمی کو سچا مان لیں اور اسے اپنے ساتھ اپنے علاقہ میں لے جا کر اپنے بیچ ٹھہرا لیں تو یہ بہت اچھی رائے ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات غالب ہو کر رہے گی، حتیٰ کہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ قوم نے میسرہ سے کہا ان باتوں کو چھوڑو، ایسی بات ہم پر کیوں پیش کرتے ہو جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں۔ میسرہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی کچھ امید ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ رضی اللہ عنہ سے مزید بات کی۔ میسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کا کلام بہت ہی خوبصورت اور بہت نورانی ہے، لیکن میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، اور آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہی چلا کرتا ہے۔ جب آدمی کی قوم ہی آدمی کی مدد نہ کرے تو دشمن تو اور زیادہ دور ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور وہ قوم اپنے علاقہ کو واپس جانے لگی۔ تو ان سے حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ فدق چلتے ہیں، کیونکہ وہاں یہودی رہتے ہیں، ان سے ہم اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنی ایک کتاب نکال کر لائے اور سامنے رکھ کر اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھنے لگے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ان پڑھ اور عربی نبی ہیں، اونٹ پر سوار ہوا کریں گے، معمولی چیز پر یا ٹکڑے پر گزارا کر لیں گے، ان کا قد نہ زیادہ لمبا ہوگا اور نہ چھوٹا، اور ان کے بال نہ بالکل گنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہوگا اور ان کا رنگ سفید سرخی مائل ہوگا۔ اتنا پڑھنے کے بعد یہودیوں نے یہ کہا کہ جس آدمی نے تمہیں دعوت دی ہے اگر وہ ایسا ہی ہے تو تم اس کی دعوت قبول کر لو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہم حسد کی وجہ سے ان کا اتباع نہیں کریں گے اور ہمارے ان سے زبردست معرکے ہوں گے۔ عرب کا رہنے والا ہر آدمی یا تو آپ کا اتباع کرے گا یا آپ سے لڑے گا، لہٰذا تم ان کا اتباع کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میری قوم، اب تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ قوم نے کہا اگلے سال حج پر جا کر ان سے ملیں گے۔ چنانچہ وہ سب اپنے علاقہ کو واپس چلے گئے۔ ان کے سرداروں نے ان کو اس سے روک دیا اور ان میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کر سکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا تو حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس دن آپ ہمارے ہاں اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے اسی دن سے میرے دل میں آپ کے اتباع کی بڑی آرزو ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو میرا اتنی دیر سے مسلمان ہونا ہی منظور تھا۔ اس موقع پر جتنے لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے اکثر مر گئے ہیں، اے اللہ کے نبی اب وہ کہاں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرا ہے وہ اب دوزخ میں ہے۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بچا لیا، اور حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاری، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ تھا۔